السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ناظرین کرام، یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ مصیبتیں، بلائیں صدقہ کو چھلانگ لگا کر کے آگے نہیں جاتی، یعنی صدقہ کرنے کے بعد انسان مصیبتوں سے دوچار نہیں ہوتا۔ اور بھی دوسری احادیث میں صدقہ کرنے کے تعلق سے فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ دعوا مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا، اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو۔ معزز ناظرین، ہمیں ایک چیز کی عادت ڈالنی چاہیے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئی ہو تو ہمیں فوراً ذہن میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں اتنا ہم صدقہ کرتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ اس وقت صدقہ لینے والے کو ڈھونڈ کر کے دیا جائے، بلکہ نیت کر لے اور جیب میں اگر پیسے ہو تو اتنی رقم الگ کر لے۔ اس سے حدیث پہ عمل بھی ہو جائے گا، اور یہ تجربہ کی ہوئی بات ہے کہ صدقہ کرنے سے جہاں بہت سارے پیسے لگنے والے ہوتے ہیں وہاں بہت کم میں کام ہو جاتا ہے۔ اگر مقدر میں کوئی چیز لکھی ہو کہ ویسا ہونا ہے تو ہونا ہی ہے، لیکن بہرحال ہمیں صدقہ کرتے وقت پورا احساس اور پورا ایمان و یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیں اس سے فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقہ کر کے کیا کرو۔ ایک حدیث میں ہے خرچ کرنے کے تعلق سے کہ جس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنی عمر میں اضافہ چاہے اور اپنے مال میں برکت چاہے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، اس میں بھی خرچ والی بات ہے۔ البتہ یہ کہ صلہ رحمی میں خرچ بھی ہے اور رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا بھی ہے۔ عام طور سے ہمارے درمیان یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا کوئی چیز ہمیں کرنا ہوتا ہے تو ہم نظریں مانتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو ایسا کرنا ہے۔ حالانکہ شرعی لحاظ سے نظر ماننا یہ ممانعت نہیں ہے اس کی، لیکن ایک حدیث جو مشکات شریف میں روایت کی گئی ہے وہ حدیث کچھ اس طرح ہے: لا تنظروا فإن النظر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، کہ زیادہ نظریں نہ مانا کرو، اس لیے کہ نظریں ماننے سے مقدر نہیں بدلتی ہے، تقدیر نہیں بدلتی ہے، بلکہ بخیل کی جیب سے کچھ نکل جاتا ہے۔ جس کے اندر بخل ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اے اللہ اگر یہ کام ہو گیا تو یہ کام کر لوں گا یا اتنا خرچ کر دوں گا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا تو نہیں خرچ کرے گا۔ اس لیے اس طریقے سے نہیں، بلکہ جو مصیبت ہمارے پاس آئی ہے فوراً اس کا صدقہ کرتے ہیں، یا مصیبت کے آنے کا انتظار ہی کیا، ہمیں اکثر و بیشتر ہمیشہ صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ صدقہ کرنے میں چند چیزوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اچھی چیز ہو، اچھا مال ہو، اس سے صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بر کو، نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہ کرو۔ دوسرا خیال یہ کرنا چاہیے کہ صدقہ چھپا کر کے کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے تعلق سے کئی احادیث میں ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے اور ایک حدیث کا ٹکڑا یہ ہے: حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس طریقے سے چھپا کر صدقہ کرو کہ تمہارے الٹے ہاتھ کو، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات جو لحاظ کرنا چاہیے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عین مطابق ہے کہ صدقہ کرو تو نیک لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یأکل مالک الا تقی، کہ تمہارے مال کو متقی اور پرہیزگار لوگ ہی کھائیں۔ یعنی صدقہ کرتے وقت یہ بھی لحاظ رکھا جائے کہ ہمارا مال ان لوگوں پر خرچ ہو جو نیک اور پرہیزگار ہوں اور حاجت مند بھی ہوں۔ اگر اتفاق ایسا ہے کہ کوئی بہت زیادہ حاجت مند، ضرورت مند ہے، نیک پرہیزگار نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی ضرورت بہت حد سے بڑھی ہوئی ہے تو اس پہ بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، حالات کے حساب سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن حدیث نبوی میں یہ کہا گیا ہے کہ کوشش یہ کرو ہمارا مال ان لوگوں پر خرچ ہو جو اللہ کے نیک اور متقی اور پرہیزگار بندے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد ہمیں احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے کہا: وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے اسے باطل نہ کرو۔
ہمیں امید ہے کہ ہم ان تمام باتوں پر صدقہ کرنے پر اور صدقہ کرنے میں کن کن چیزوں کا لحاظ کرنا ہے، ان تمام باتوں پر ہم خیال کریں گے، اور اللہ کی ذات سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں مصیبتوں سے، آلام سے، پریشانیوں سے بچائے رکھے، اور مصیبتوں کے آنے سے پہلے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں تاکہ جو مصیبتیں آنے والی ہیں وہ ٹل جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ مصیبتیں صدقہ کو چھلانگ کر کے آگے نہیں جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو تمام مصیبتوں سے بچائے رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔